اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ واز فرما رہے تھے کہ دروازہ پر ایک فقیر آیا اور بآواز بلند کہا کہ اے شرف الدین، افسوس ہے کہ تو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسے بالکل فراموش کیے ہوئے ہے۔ کب تک کال میں مصروف رہے گا؟ خدا معلوم ان الفاظ میں کیا برقی اثر تھا کہ وہ تو یہ کہہ کر چل دیا اور آپ کے قلب میں عشق الہی کا ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ آخر آپ حضرت شہاب الدین عاشق خدا کے مرید ہو گئے اور مجاہدات و ریاضت میں اس شک و شدت کے ساتھ مصروف ہوئے جس کی نظیر دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ اپنی تمام کتب غر کے دریا کر کے حضرت کی کٹیا کے ساتھ ہی دریا کنارے جا رہے اور 12 برس تک بے حس و حرکت، جذب و استغراق کے عالم میں گزار دیے۔ 12 برس کے بعد ہاتف غیبی سے ندا ہوئی کہ ہم نے تیری عبادت اور اطاعت قبول کر لی، جو مانگنا ہے اب مانگ لے۔ عرض کی، یا الہی، میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں، میں تو یہیں تیری محبت میں ہی جان دے دوں گا۔ اس وقت آپ پانی میں کھڑے تھے، حکم ہوا، اچھا اب پانی سے نکل آؤ، ہم نے تجھ سے بہت سے کام لینے ہیں۔ اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کنارہ پر لا کھڑا کر دیا تو آپ نے کہا کہ اے شخص، آپ کون ہیں؟ آپ نے تو میری 12 سال کی محنت ضائع کی، میں منزل مقصود پر پہنچنے ہی والا تھا۔ فرمایا، اے شرف الدین، میں علی المرتضیٰ ہوں، دیکھ لے۔ آپ قدموں پر گر پڑے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا، جس پر تمام دینی و دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور آپ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ اکثر حضرات نے آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید و خلیفہ قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کی مریدی اختیار کی، مگر حالات اولیاء کرام میں لکھا ہے کہ حضرت بو علی قلندر کو حضرت محبوب الہی سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ جب بھی پانی پت سے دہلی جاتے ان کی خدمت میں ضرور حاضری دیتے۔ کئی مرتبہ انہوں نے سوچا کہ حضرت محبوب الہی سے بیعت کر لیں، لیکن متعامل ہو جاتے۔ وہ علی قلندر کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا کہ مجھے ایسے شخص کی بیعت کرنی چاہیے جس کا آسمانوں میں بھی تصرف ہو۔ اس خیال نے آپ کو حضرت شیخ المشائخ کی بیعت سے دور رکھا۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا اور اس میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ عالم پنہاں بھی آپ کی نظروں میں آ جاتے، اور جب بھی اپنے لیے مرشد کی تلاش کرتے تو اول آسمان پر اپنے مرشد کریم کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ آپ کو وہاں جو ایک بزرگ نماز میں مشغول نظر آئے تو وہ حضرت محبوب الہی تھے۔ دوسری مرتبہ پھر دوم آسمان کو چشم باطن سے دیکھا، وہاں بھی آپ کو حضرت محبوب الہی ہی نظر آئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ تیسرے دن تیسرے آسمان پر، چوتھے دن چوتھے آسمان پر، علی حاذ القیاس 7ویں دن 7ویں آسمان پر حضرت محبوب الہی کو نماز میں مشغول پایا تو حضرت بو علی ان کے مرتبہ و مقام پر حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت بو علی نے 50,000 تاریک پردوں کے بعد 20,000 نورانی پردوں کی منازل طے کر لیں۔ آپ نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی، لیکن بغیر مرشد کے آگے جانا ناممکن نظر آیا۔ آپ بہت آزردہ خاطر ہوئے اور اگلے ہی روز حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پت میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ پانی پت کی ولایت ان کے سپرد کی گئی ہے، وہاں پر جا کر قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فیض پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پت روانہ ہو گئے۔ پانی پت پہنچ کر
ایک دیوار کے سائے تلے قیام فرمایا۔ ان کی آمد کی اطلاع حضرت بو علی شاہ قلندر کو بھی نور باطن سے ہو گئی۔ حضرت شمس الدین ترک نے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے خادم کے ہاتھ حضرت بو علی شاہ قلندر کے پاس بھیجا اور اپنا سلام کہلوایا۔ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں جب دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ مسکرائے اور پیالے پر گلاب کا ایک پھول رکھ کر پیالہ واپس کر دیا۔ جب وہ دودھ کا پیالہ واپس حضرت شمس الدین ترک کے پاس پہنچا تو وہ بھی مسکرائے۔ حاضرین یہ صورتحال دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور حضرت شمس الدین ترک سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی احمد صابر کے فرمان کے مطابق پانی پت کی ولایت میرے سپرد ہو چکی ہے، اس لیے یہاں پر اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت بو علی قلندر نے جو اس پر پھول رکھ کر واپس کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا پانی پت کی ولایت سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور وہ پانی پت میں اس طرح سے رہیں گے جس طرح دودھ کے بھرے ہوئے پیالہ پر گلاب کا پھول۔ کچھ لوگوں نے اس کے متعلق حضرت بو علی قلندر سے بھی دریافت کیا تو آپ نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا جو حضرت شمس الدین ترک نے کہا تھا۔ حضرت بو علی قلندر کی کاوشوں اور محنتوں کی برکت سے کئی ہندو مسلمان ہو گئے، بالخصوص پانی پت کے راجپوتوں نے تو کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا۔ پانی پت میں کوئی 300 کے لگ بھگ ہندو لوگ رہ گئے تھے، باقی سب اسلام قبول کر چکے تھے۔ خلجیوں کی حکومت نے جہاں کہیں بھی راجپوتوں کی ریاستی حکومتیں تھیں ختم کر دیں اور آپس کی لڑائیوں میں ایک کثیر تعداد راجپوتوں کی ماری گئی۔ اس علاقے کی ایک حاملہ عورت بچتی بچاتی اور چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں جوالا پور میں چلی گئی۔ اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام امر سنگھ رکھا گیا۔ جب امر سنگھ جوان ہوا تو اس کی ماں نے مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کے مظالم سے اسے آگاہ کیا اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ فلاں فلاں علاقے پر ہماری حکومت اور جاگیر تھی۔ امر سنگھ نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام لے گا بلکہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت بحال اور جاگیروں کو واگزار کرائے گا۔ اس کام کے لیے امر سنگھ اپنے گھر سے نکلا اور دریائے جمنا کے کنارے کشتی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اب اتفاق کی بات ہے یا امر سنگھ کی درخشاں قسمت اتنی تیز تھی کہ دریا کے اسی کنارے پر قریب ہی حضرت بو علی عبادت میں مشغول تھے۔ کافی دیر امر سنگھ ان کو نماز ادا کرتے دیکھتا رہا۔ جب آپ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی مقناطیسی نگاہ امر سنگھ پر پڑی۔ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے قریب بلایا اور نام پوچھا۔ اس نے نام بھی بتلایا اور اپنی آمد کے اغراض و مقاصد بھی بتلائے۔ حضرت بو علی نے اس کو بتایا کہ اگر تو اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائے تو تیری زندگی کے سارے مقاصد بلا کم و کاست پورے ہو جائیں گے۔ امر سنگھ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر کہنے لگا کہ اے محترم بزرگ، آپ بھی کمال کی بات کر رہے ہیں کہ جائیداد اور جاگیریں تو پہلے ہی جا چکی ہیں، اب اسلام قبول کر کے اپنے دھرم سے بھی جاؤں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بو علی نے فرمایا کہ بیٹے، اسلام کی حلقہ بگوشی تیری کایا پلٹ کر رکھ دے گی اور وہ عزتیں جن کو تو تلاش کرتا پھر رہا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ تجھے مرتبہ و مقام حاصل ہوگا۔ امر سنگھ آپ کی شگفتہ گوئی سے متاثر ہو گیا، مگر اس نے عرض کی کہ میری ماں زندہ ہے اور اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت بو علی نے اس کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ جا اپنی ماں سے اسلام میں داخل ہونے کی اجازت لے کر آ جا۔ لڑکا گھر واپس گیا تو ماں سمجھی شاید کشتی نہیں ملی، اسی وجہ سے امر سنگھ واپس آ گیا، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ بات قبول اسلام کی ہو رہی ہے تو اس نے تفصیل سے امر سنگھ اور حضرت بو علی کی ملاقات کا قصہ سنا۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ امر سنگھ نے اپنے پہلو میں حضرت بو علی کو کھڑا پایا اور اپنی ماں کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے مجھے دعوت اسلام دی ہے۔ امر سنگھ کی ماں نے بھی حضرت بو علی قلندر کو دیکھا
اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی بات کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، تو اپنے فرزند کو اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ عورت مروب تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے بولی کہ یا حضرت، مجھے امر سنگھ کو مسلمان ہونے کی اجازت دینے میں کوئی تعمل نہیں، مگر پریشان ہوں کہ امر سنگھ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو گیا تو برادری میں اس سے رشتہ ناتا کون کرے گا؟ حضرت بو علی مسکرائے اور فرمایا کہ تیری ساری برادری ہی مسلمان ہو جائے گی، پھر رشتہ ناتا کی فکر کیسی؟ امر سنگھ کی ماں نے گزارش کی کہ حضرت پھر ابھی امر سنگھ کو مسلمان کر لیجئے، مجھے کوئی عذر نہیں۔ یہ سن کر وہاں سے حضرت بو علی غائب ہو گئے۔ جب امر سنگھ اجازت لے کر دریا کے کنارے واپس پہنچا تو حیران رہ گیا کہ حضرت بو علی قلندر تو وہاں بدستور نماز پڑھ رہے تھے۔ امر سنگھ نے پہنچتے ہی حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ یا حضرت، مجھے ابھی مسلمان کر لیا جائے، میری مادر محترم نے مجھے مسلمان ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی وقت امر سنگھ کو مسلمان کیا گیا اور اس کا اسلامی نام امراللہ خان رکھا گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد امراللہ خان کی خاندانی جاگیریں بھی واگزاشت ہو گئیں اور اس کے ننیال کے سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کی شادی بھی اس کے خاندان میں ہو گئی، اور اللہ نے امراللہ خان کو 3 بیٹے بھی دیے، جن کے نام شہاب الدین، دولت خان اور شہباز خان تھے، اور ان تینوں کی اولادیں ہنوز پانی پت میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضرت شیخ جلال الدین حضرت شیخ بو علی قلندر کی ملاقات کو گئے تو انہوں نے راستے میں ایک خوفناک شیر دیکھ کر کہا کہ اے شیر، یہ عاشقان الہی کا مقام ہے، یہاں تیرا کیا کام؟ شیر یہ سن کر حضرت بو علی شاہ قلندر کے حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ شیخ جلال الدین بھی شیر کے پیچھے پیچھے حضرت کے حجرے کی جانب بڑھے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ 4 اور شیر بھی حضرت کے حجرے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر حضرت کو قدرے دہشت معلوم ہوئی، مگر چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر خود تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم ہمارے رازداروں میں سے ہو، آؤ تمہیں شیروں کا تماشا دکھائیں۔ چنانچہ حضرت بو علی شاہ قلندر اور حضرت شیخ جلال الدین نے دیکھا کہ 4 شیر آپس میں کھیل کود رہے ہیں، لیکن جب ان شیروں نے حضرت بو علی شاہ قلندر اور شیخ جلال الدین کو دیکھا تو ان کے قدموں میں پالتو بلیوں کی طرح لوٹنے لگے۔ ایک مرتبہ دہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دہی کا برتن رکھے ہوئے حضرت بو علی قلندر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ آپ نے اسے روک کے دریافت کیا کہ دہی بیچے گی؟ عورت نے ٹھہر کے جواب دیا، کیوں نہیں، دہی بیچنے کے لیے یہ بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں میاں جی، دہی قیمتی ہے، کیا آپ اسے خرید سکو گے؟ بو علی نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کے کہا، سونے کا 1 سکہ۔ حضرت بو علی شاہ نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا 1 سکہ نکال کر اس عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت اور تذبذب سے دیکھا، سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا، جاتے وقت وہ مڑ مڑ کے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2-4 روز بعد وہ پھر ان کے پاس جھجکتے جھجکتے پہنچی۔ بو علی شاہ نے اسے دوبارہ 1 سکہ دے دیا۔ اس کے بعد سے اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ اکثر ان کے پاس آتی اور ان سے سکہ لے جاتی، پھر گھر پہنچ کے اپنے شوہر سے ان کی تعریفیں کرتی۔ اتفاق سے وہ عورت بے اولاد تھی۔ ایک دن اس سے نے کہا، تو ان میاں جی کی بہت تعریف کرتی ہے اور ان سے ہمیشہ سکہ لے کر آتی ہے، ان سے بیٹا بھی تو مانگ۔ دوسرے روز عورت نے بو علی شاہ کے پاس پہنچ کر بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور اس سلسلہ میں ان سے دعا کی طالب ہوئی۔ حضرت بو علی شاہ نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو کہ جس جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آئے۔ عورت واپس چلی گئی۔ تیسرے روز وہ دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر حضرت بو علی شاہ کے پاس پہنچی۔ حضرت بو علی شاہ نے پان کی 1 گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھا لیا اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئیں
مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کے برتن اپنے اپنے سر پر رکھے اور بو علی شاہ نے ان کے نذرانے قبول کر لیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم رہی تھی۔ وہ بہت غمگین اور آزردہ کھڑی تھی۔ بو علی شاہ نے اس سے پوچھا کہ عورت غمگین کیوں ہے؟ اس عورت نے سارا ماجرا سنا دیا۔ کہنے لگی کہ میں نے آپ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کے بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ بو علی شاہ نے کہا تو اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اس کے بعد عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، یعنی اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔